یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس کا پوری ملک اور قوم کو اور ٹیکس پیئرز کو جو ہے نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اب جہاں یہ بات آئی تو پھر آئی پی پیز کی بات آئی. آئی پی پیز کے حوالے سے ایک رپورٹ آئی اور حکومت نے بڑے دعوے کیے کہ ہم اس رپورٹ کو منظر عام پر لائیں گے، لیکن چونکہ ایک مافیا ہے جو ہر حکومت کے گرد ہوتا ہے اور اس حکومت کے گرد بھی ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے ان کے لیے کہ اس مافیا کو ناراض کر سکے اور یہ رپورٹ قوم کے سامنے آ سکے. اس میں تو سب کھل جائیں گے. اس لیے ہمارا تو مطالبہ یہ بھی ہے، لیکن واسطہ ہوتے ہیں ان کے جو ہے کام کرنے والے لوگ، محنت کش لوگ، اور پوری جو ہے وہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ پورے ملک کا پہیہ چلتا ہے. ہمارا بہت بڑا انحصار ہماری ایکسپورٹس کے اوپر ہے. آپ اگر اس طرح سے ایک فیصلے کے ذریعے سے جس میں آپ اسٹیک ہولڈرز کو شریک ہی نہیں کر رہے، آپ صنعتی لوگوں کو شریک کیے بغیر 2-3-4 منسٹر کے جن کے اپنے اپنے اسٹیکس ہیں اس پاور سپلائی کے اندر، کیا وہی تابش گور نہیں ہے کہ جو کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی ذیل میں آتے ہیں؟ وہ تو عارف نقوی صاحب کو اریسٹ کر لیا گیا وہاں پر، جو ابراج گروپ کے فاؤنڈر سی او ہیں، ورنہ وہ بھی وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہوتے. اور اتنی سادہ زبان میں یہ تابش گور صاحب اگر یہ کہہ دیں کہ 450 میگا واٹ کا پلانٹ ابھی کے الیکٹرک کا ابھی چند دنوں میں آ جائے گا، پھر 450 میگا واٹ کا پلانٹ جو ہے وہ دسمبر تک آ جائے گا اور سارے دل ادر دور ہو جائیں گے، تو یہ کہانیاں تو 15 سال سے سنا رہے ہیں. اور آج 15 سال گزرنے کے باوجود نیٹ اضافہ 300 میگا واٹ سے زیادہ نہیں ہے. اور ہر نیپرا کی ہیئرنگ میں کہ الیکٹرک کے لوگ کہتے ہیں کہ 900 میگا واٹ کا پلانٹ ہے. ہمارے ساتھ یہ مافیاز کیا کام کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں کیا نقصان ہے. تو کس کے الیکٹرک سے جس کا ٹرانسمیشن کے میں انویسٹمنٹ نہیں ہوئی، جس کی ڈسٹریبیوشن میں انویسٹمنٹ نہیں ہوئی، جس نے جنریشن پراپر نہیں کی، جس کو 1400 میگا واٹ کی سپلائی کا وعدہ 200 تو مل ہی رہا ہے.